یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک دن کی بات ہے، امام علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگوں کو دین کی روشنی سے منور فرما رہے تھے۔ ہر چہرے پر سکون تھا۔ تبھی مسجد کے دروازے سے کچھ لوگ ہانپتے ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے نرمی سے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں عرض کیا، یا علی، باہر ایک خوفناک شیر آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ فرمایا، خوف مت کھاؤ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر مسجد کے دروازے سے نمودار ہوا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ وہ غرایا نہ جھپٹا، بلکہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا امام علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی کے پیچھے ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ بھی لپکتا ہوا آ پہنچا۔ اصل میں وہ شیر ایک مادہ شیرنی تھی۔ اس شیرنی نے نرمی اور آنسو بھری آواز میں عرض کیا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کے والد کا سایہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری التجا ہے کہ آپ اسے اپنی پناہ میں لے لیں تاکہ یہ محفوظ طریقے سے پروان چڑھ سکے۔ امام علی علیہ السلام نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، جاؤ، تم بے فکر ہو جاؤ، یہ بچہ کبھی یتیمی کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، میں اس کا نگہبان بنوں گا۔ شیرنی نے کچھ توقف کے بعد ادب سے پوچھا، مولا، اس کی نگہداشت آخر کون کرے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا لخت جگر حسین، جس کے جیسا یتیموں کا ولی دنیا نے نہ دیکھا ہوگا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ انہوں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہوگا، یہ میرے سائے میں رہے گا اور کبھی تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی اپنے دل کو سکون دے کر واپس چلی گئی۔ اب اس کا بچہ امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں آ چکا تھا۔ وہ بچہ گویا ایسی پناہ میں آ گیا جیسے برسوں بعد کوئی مسافر اپنا اصل گھر پا لے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ وہ ننھا سا شیر جو کسی زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آیا تھا، اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، وہ بھی قدم با قدم ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ محض ایک جانور نہ رہا، بلکہ ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا دوست بن چکا تھا جس سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے سائے کے طور پر دیکھتے۔ رفتہ رفتہ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے پہچاننے لگے۔ وہ جنگل سے آیا ضرور تھا، مگر اس کا دل انسانوں سے کہیں زیادہ نرم، حساس اور فہمی تھا۔ اس سے امام حسین علیہ السلام سے ایک ایسی دلی وابستگی ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا قیام، ابو الحارث امام کے قدموں سے جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ابو الحارث کی جوانی اپنے عروج پر تھی، طاقتور جسم، گونجتی آواز اور ایسی چال جس میں دبدبا ہی دبدبا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو ارد گرد کے لوگ سہم جاتے، دلوں پر ایک بے نام سا خوف طاری ہو جاتا۔ اسی پس منظر میں ایک دن کچھ عرب لوگ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بہت بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ کسی دن خطرہ نہ بن جائے۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی وفا اور معصومیت کے نقوش تازہ ہو گئے، مگر وہ انسانوں کے دلوں میں پلتے خدشات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ چنانچہ وہ گھر لوٹے۔ امام حسین علیہ السلام ایک گوشے میں خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام آہستگی سے ان کے قریب آئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے فرمایا، میرے بیٹے، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہونے لگے ہیں۔ میری رائے ہے کہ اب اس سے آزاد کر دینا بہتر ہوگا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کا چہرہ جھک گیا، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر انہوں نے اپنے بابا کی طرف نگاہ کی، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نرم لہجے میں عرض کیا، جی بابا جان، جیسے آپ چاہیں، بس آج کا دن ختم ہونے دیجئے، کل سے وہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے، آج کے دن میں ایسا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، بابا، سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ وہ گھڑی نہیں ہوتی جب کسی کو بے سہارا چھوڑا جائے،
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو سینے سے لگا لیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں ہزار باتیں تھی جو الفاظ کی قید سے آزاد تھی۔ رات گہرے سکوت کے ساتھ گزری۔ جب صبح کی روشنی نے آسمان کے کنارے کو چھوا تو امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، وضو کیا اور خلوص سے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنے مخلص دوست ابو الحارث کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور خود وہ طعام کے لیے باہر تشریف لائے۔ ابو الحارث نے چونک کر دیکھا اور تعجب سے سوال کیا، مولا آج اتنی صبح آپ کیسے تشریف لائے؟ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی کے چند لمحے گزرے، پھر وہ زمین پر بیٹھے اور بہت ہی شفقت بھرے لہجے میں سارا معاملہ ابو الحارث کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث گمسم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خاموشی تھی جو دل کے پردے چاک کر دے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سر جھکایا اور دبی آواز میں کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، مگر ایک درخواست ہے، صرف ایک۔ امام حسین علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کہو ابو الحارث، کیا ہے تمہاری شرط؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ وفا سے بھرا ہوا۔ مجھے زندگی میں صرف ایک بار، بس ایک بار آپ سے دوبارہ ملاقات کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ لمحوں تک وہ کچھ نہ بولے، پھر بڑی سنجیدگی سے فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، جب 10 محرم 61 ہجری کا دن آئے اور تمہیں کربلا کے ایک مخصوص ٹیلے کے قریب سے ایک صدا سنائی دے تو سمجھ جانا وہ وقت آ گیا ہے ہماری آخری ملاقات کا۔ اس آواز پر فوراً لبیک کہنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بات سن کر ابو الحارث نے آہستہ سے پوچھا، مولا جب وہ لمحہ آئے گا تو کیا آپ خود مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے نظر جھکاتے ہوئے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے ایک بار پھر عرض کیا، تو کیا وہ آواز میرے آقا عباس کی ہوگی؟ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، دل کی گہرائیوں میں چھپا درد چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکے، نہیں ابو الحارث۔ یہ جواب سن کر ابو الحارث گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لبوں سے الفاظ نکلے جن میں قرب تھا، قربانی تھی اور یقین بھی۔ تمہیں ہماری ماں فضا پکاریں گی۔ روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ آج بھی سرزمین کربلا پر وہ مقام موجود ہے جہاں ایک عظیم آواز نے وفا کی آواز دی تھی، جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو اس کے وعدے کی یاد دہانی کرائی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو رخصتی کے لمحے میں الفاظ کچھ یوں تھے، ابو الحارث عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، نینو کے آس پاس ایک جنگل ہے، وہاں کا بادشاہ یعنی شیر اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور اس سرزمین کی نگہبانی سنبھالو۔ ابو الحارث نے خاموشی سے سر جھکایا، عاجزی سے مولا کے قدموں کو چوما اور وفا کے قدموں پر چلتے ہوئے نینو کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی وقت آ پہنچا۔ عاشور کی شام تھی، کربلا کے میدان میں موت کی خاموشی طاری تھی، مگر اس سکوت کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو تاریخ کو ہلا دینے والا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا لمحہ آیا تو ابن سعد نے وہ دردناک حکم جاری کیا، سواروں کو بھیجو، لاش حسین پر گھوڑے دورائیں۔ یہ خبر جب خیام اہل حرم تک پہنچی تو عالم کربلا گویا قیامت کا منظر بن گیا۔ اسی لمحے بی بی فضا دل پر غم کا بوجھ لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور حاضر ہوئی اور عرض کی، اے میری سیدہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے جو کسی سفر میں سمندر کے بیچ جا پہنچے، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک اجنبی جزیرے پر جا نکلے۔ وہاں ایک شیر سامنے آ گیا۔ صحابی نے کہا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر نے حملہ نہ کیا بلکہ اسے محفوظ راستے سے گزار کر باہر نکال دیا۔ بی بی فضا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے دلی درد کے ساتھ عرض کیا، سیدہ، اس سرزمین کے قریب ایک جنگل ہے جہاں ایک شیر رہتا ہے جس سے دنیا ابو الحارث کے نام سے جانتی ہے۔
یہ وہی شعر ہے جس سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے ایام میں اپنی محبت سے پالا، اس کی پرورش کی اور اس سے یتیمی کے دکھ سے محفوظ رکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بلا لاؤں تاکہ وہ جان لے کہ اس کے مولا پر کیا وقت آ چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، کچھ نہ کہا، مگر ان کی خاموشی میں مکمل اجازت تھی۔ بی بی فضا جن کی اب عمر رسیدہ ہو چکی تھی، دل میں غم لیے تیز قدموں سے خیام سے نکلی۔ ان کے لبوں پر ایک ہی نام بار بار آ رہا تھا، ابو الحارث، ابو الحارث۔ جنگل کی طرف منہ کر کے بی بی فضا نے پورے درد اور بلند حوصلے سے پکارا، ابو الحارث۔ یہ صدا ہوا میں بلند ہوئی، درختوں سے ٹکرا کر جنگل کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ فضا تھرا اٹھی، درختوں کے پتے لرزنے لگے اور پھر زمین نے کپ کپانا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں میں ہلچل مچی، پھر ایک زوردار دھاڑ سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی شیر، وہی ابو الحارث گھراتا گرجتا بادلوں کو چیرتی بجلی کی رفتار سے بی بی فضا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بی بی فضا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جیسے ایک بیٹے کو ماں نے پکارا اور وہ فوراً آن پہنچا۔ بی بی فضا کی آواز میں لرزش آ گئی اور وہ آہستہ سے بولی، ابو الحارث، کیا تجھے اندازہ ہے کہ ان سنگ دلوں کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تیرے مولا امام حسین علیہ السلام کے مقدس جسم پاک پر گھوڑے دوڑائیں تاکہ جسم اتنا مسخ ہو جائے کہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہ الفاظ گویا انگاروں کی طرح ابو الحارث کے وجود میں اتر گئے۔ اس کی آنکھیں غصے سے دبکنے لگی، زمین پر اس کے قدم زور سے پڑے اور پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی گریدار دھاڑ ماری کہ یزید کے خیموں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اب وہ صرف ایک جنگل کا درندہ نہیں رہا، وہ اب وفاداری کا نشان، غیرت کی پکار، عشق حسین علیہ السلام کا جواب اور مظلومیت کے خلاف اٹھا ہوا ایک انتقام بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے فقط ایک جملہ کہا، اب وقت آ گیا ہے ابو الحارث، اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث دھرتی کو ہلاتا، بادلوں کو چیرتا، پوری فضا میں اپنی دھاڑ گونجتا۔ بی بی فضا کے ساتھ میدان کربلا کی سمت لپکا۔ کربلا میں ایک سناٹا تھا جہاں مولا حسین علیہ السلام کا لاشا بے کفن میدان کربلا میں پڑا تھا۔ آسمان ساکت، زمین سناٹے میں اور فضاؤں میں فرشتوں کی آہو پکار جاری تھی۔ ابو الحارث آہستہ آہستہ آگے بڑھا، نرمی سے قدم رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آیا، زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا کر مولا کے لہو میں اپنی پیشانی رنگ لی، جیسے اس نے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر ثبت کر دی ہو۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب یزید کے سپاہی لاش امام حسین کو روندنے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے تو ان کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ ایک شیر تنہا خاموشی سے مولا کے پہلو میں بیٹھا، مگر نگاہوں میں ایسا غصہ لیے جیسے پوری کائنات کا قہر سمیٹے بیٹھا ہو۔ گھوڑے اس منظر کو دیکھ کر کانپنے لگے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، سپاہی زمین پر گرنے لگے، کچھ پیچھے ہٹ گئے اور باقی خوف میں جم کر رہ گئے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس پاک جسم کے قریب جا سکے۔ یہ کوئی معمولی شیر نہ تھا، یہ وہی ابو الحارث تھا جس سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں جگہ دی، اپنی شفقت سے نوازا، یتیمی میں سہارا دیا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں خوف صاف نظر آنے لگا اور بکھلا کر اس نے کہا، خبردار، یہ بات کسی کو نہ بتانا، یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ عمر بن سعد کو اندازہ تھا کہ اگر یہ حقیقت زبان زد عام ہو گئی تو ظلم کا پردہ چاک ہو جائے گا اور یزیدیت کا چہرہ رہتی دنیا تک رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے وہ کانپتے لہجے میں بولا، یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ادھر بی بی فضا دل پر صبر کی چادر ڈالے خیام حرم واپس لوٹی۔ انہوں نے آہستہ قدم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کی طرف بڑھائے اور جب قریب پہنچی تو سرگوشی کے انداز میں عرض کیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسین علیہ السلام کی پاک لاش اب محفوظ ہے، ابو الحارث ان کے پہلو میں موجود ہے، جب تک وہ وہاں ہے کسی بھی دشمن کی مجال نہیں کہ وہ قریب آ سکے۔ کربلا کی اس خاک آلود زمین پر جب تک ابو الحارث بیٹھا رہا
نہ کوئی سوار جرت کر سکا، نہ کوئی گھوڑا قریب آیا اور نہ ہی کوئی نیزہ یا خنجر مولا حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو چھو سکا۔ پیارے سامعین، ابو الحارث وہیں بیٹھا رہا اپنے مولا کے قدموں میں، اس بے نشان سرزمین پر جہاں وفا، قربانی اور صبر کی آخری حدیں لکھی جا چکی تھی۔ پھر ایک رات آئی، کربلا خاموش تھی، ہوائیں رکی ہوئی تھی اور خیموں میں قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایسے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، پھوپھی جان، اب فضا سے کہیے کہ ابو الحارث کو رخصت کریں، وہ جو وعدہ تھا وہ وفا ہو چکا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ بی بی فضا وہی جو شیرنی کی طرح حوصلے اور یقین کی علامت تھی، ایک بار پھر اس حزین شیر کے پاس گئی۔ بڑھاپے کے باوجود ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ انہوں نے نرمی سے پکارا، ابو الحارث، مولا حسین علیہ السلام کا حکم ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ ابو الحارث نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، چہرہ خاک آلود، دل بوجھل۔ ابو الحارث آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے قریب پہنچا۔ سراپا خاموشی، زمین پر بیٹھا اور اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر ایسا سجدہ کیا جیسے وہ اپنی آخری سانس بھی وفا کی مہر کے ساتھ دینا چاہتا ہو۔ بی بی فضا کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، ایک شیر جو کبھی دھڑتا تھا آج خاموش تھا، مگر آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ پھر وہ عظیم جانور خاموشی سے آہستہ آہستہ کربلا کی سرزمین سے رخصت ہو گیا۔ یہ صرف ایک شیر کا واقعہ نہیں، یہ ایک درس ہے، وفاداری کا، عشق کا، غیرت کا۔ وہ ظالموں کے لیے دیوار بنا اور دنیا کو یہ پیغام دے گیا، میں حسین علیہ السلام کا وفادار ہوں۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ داستان قرآن یا احادیث سے ثابت شدہ نہیں، بلکہ یہ ایک عوامی روایت ہے جو اہل دل اپنے جذبہ عشق حسین علیہ السلام کے اظہار کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ واقعہ تاریخ نہیں، بلکہ محبت کے ایک نقش کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ سب کا دل سے شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور سنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور محبت اہل بیت کا یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔